ہر مشکل میں مشکل کشائی کرے یار وہ دے احسان دا بدلہ ہے وے کہ وہ دیاں تیاں نوں ماریا جائے. میں بسم اللہ کرا, بسم اللہ کرا. مولا تہاڈی ہائے قبول فرمائے. آج دوسری محرم ہے جی. بابا جی بسم اللہ کرا. میرا جی چاہتا ہے کہ رج کے پرسہ دیا جائے. یہ جو میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ ہماری تقریر کے لیے نہیں آتی, یہ کسی بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آتی ہیں. ان کا بھی حصہ ہو جائے. میں ایک فقرہ کہہ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے آج کیا پڑھنا ہے. کل تیاری پڑھی تھی, آپ نے میری توقع سے بہتر رسپانس دیا. آج میں ایک بڑے ہی مظلوم سید کا قتل پڑھنے لگا ہوں. لیکن شروع کہاں سے کر رہا ہوں؟ میرے مرشد علی کی 3 بیٹیاں ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک سید زادی کی قسمت وکھری ہے. وہ جو وکھری قسمت ہے نا ان کا تعلق بھی آپ کے علاقے سے ہے. میں اشارہ کروں گا اور آپ نے بول پڑھنا ہے. حضرات باقی سید میریاں بھیناں تہاڈی ہائے واجب ہے. باقی سید زادیاں کربلا آ کے اجڑی ہیں, ایک رقیہ ہے جو اجڑ کے کربلا آئی ہے. میں بسم اللہ کراں. مولا تیری ہائے قبول فرمائے. میرا پتر ہائے کر رہے ہو؟ پتر ہائے واجب ہے سیدنا دغام جی. بسم اللہ کراں. بیٹا ہائے واجب ہے پتر. کوئی میرا بھرا چکے نا, چکنا نہیں جی. اس زندگی کدی کدی موقع ملتے ہیں سیداں نوں رون دے. اج انج پرسہ دینا جویں پرسہ دین دا حق ہے. میرے عزیزو کسی بی بی نے کربلا میں ایک بیٹا دیا ہے, کسی بی بی نے چاچا جی 2 بیٹے دیے ہیں. چاچا جی عباس کی بہن وہ ہے جس نے 6 بیٹے دیے. جس کے گھر میں بیٹا ہے اس ماں سے پوچھ ایک بیٹے کی قدر کیا ہے. 6 بیٹے. بھائی جان ہائے دی آواز ہر پاسوں آئے. کوئی میرا ویر چکے نہ ہائے کر لگے صدقے جاواں. 6 بیٹے دیے. اگر مجھے نوکر سمجھ کے معاف کرو تو مہربانی. علموں کی قسم ہر بی بی کا کربلا میں بیٹا ذبح ہوا ہے. اکیلی رقیہ ہے جس کی بیٹی ذبح ہوئی ہے. میرے عزیزوں 2 بیٹیاں ذبح ہوئی ہیں, شہید ہوئی ہیں اس رقیہ کی. ایک میں ابھی آپ کو سناتا ہوں, ایک شہادت کے آخر میں بتاؤں گا. بابا جی 6 بیٹے, کاشف شاہ جی, کاظم شاہ جی 6 بیٹے, بابا حیدر شاہ 2 بیٹیاں, سر کا سہاگ اور قرآن کا غلاف. سب سے زیادہ صدقے جامع سید, سب سے زیادہ خرچہ ہے اسلام پر تیرے مرشد عباس کی بہن کا. آج میں اس پاک بی بی کے شوہر کا قتل آپ کو سنانے لگا ہوں. اگر مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی بھائی مرنے لگا ہے تو میں چھوڑ جاؤں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے میرے اندر کون سا طوفان ہے. میرے عزیزو ایک حدیث ہے, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. ان جو انہوں رل کے ہائے کرنی جے آغائے مہدی بہشتی لکھنوی کہتے ہیں. اگر اسی حدیث کو مصائب پہ فٹ کیا جائے نا تیریاں وسطیاں اکھاں دی قسمیں, تو حدیث یوں بنتی ہے, حسین دکھوں کا گھر ہے, مسلم اس کا دروازہ ہے. میں تیری سائے تو صدقے جاواں. حسین پاجی دکھوں کا گھر ہے, بسم اللہ کراں, مسلم اس کا شاہ جی دروازہ ہے. بابا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم. آج میں مصائب راج کے پڑھنا جے. مجھے کلمہ طیبہ کی قسم ہے, جتنے ظلم کربلا میں 72 پہ ہوئے ہیں نا اتنے تنہا مسلم پہ ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے 3 سلام پڑھتا ہوں امام زمانہ کے. یہ فقرہ کاشف شاہ کا نہیں, یہ فقرہ حیدر شاہ کا نہیں, یہ فقرہ کاظم شاہ کا نہیں, یہ فقرہ 2 ٹکے کے زیغہ مجتبائی کا نہیں. یہ 3 سلام تیرے 12ویں امام اور 14ویں معصوم حجت خدا کے ہیں. پہلا سلام پڑھتا ہوں, اس کے بعد آپ سنیں گے تو دوسرا پڑھوں گا. پہلا سلام یہ ہے, ایتھے تہاڈی بس ہو جانی ہے. امام فرماتے ہیں میرا سلام اس سید پر جسے لڑنے کے لیے میدان نہیں ملا. کوفہ کی تنگ گلیاں, چھوٹے بازار, نیچے کھڑے ہو کے مرد تیر مارتے تھے, اوپر چھتوں سے عورتیں پتھر مارتی تھیں. شاہ جی تنہا سید لڑتے لڑتے ایک برآمدے کے نیچے حیدر شاہ جی مسلم آئے تاکہ میں ذرا سانس بحال کروں. مجھے کلمہ طیبہ کی قسم یہ لفظ نہ ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا. ایک ظالم, میریاں بہناں, ایک ظالم عورت کی چھت پہ چکی کا ایک پتھر تھا. چکی کا پارٹ اس نے یوں اٹھایا, حضرت مسلم نے آسمان کو دیکھا, اس نے زور سے پھینکا, وہ آگ کے چہرے پہ لگا, آبرو کٹے, ہونٹ پھٹے, ماتھا پھٹا. جب پوری طرح ہون ہائے واجب ہے, جب پوری طرح خون میں چہرہ ڈوب گیا, آسمان کو دیکھ کہتا ہے میرے اللہ کاش میرا عباس ہوتا.
میرے اللہ کاش میرا اکبر ہوتا، کاش میرا سجاد ہوتا، میں یوں تنہا تو نہ، بسم اللہ بھائی ہائے تو واجب ہے نا، میں یوں تنہا نہ مارا جاتا۔ میرا سلام اس سید پر جسے لڑنے کے لیے میدان، ایک باری اگلا سلام سنو جی۔ سلام نمبر 2، شاہ جی جدوں میں بابا جی سلام پڑھے ہیں نا پیرو، میں پھر ایک سید عالم دین کو پوچھا ہے، میرے پاس علم نہیں تھا، میں پوچھا ہے جی، وہ سن لو بھائی آواز نہیں، وہ سلام تھا امام زمانہ کا۔ السلام، میرا خیال ہے ٹھوکر کی سرزمین پہ شاید یہ سلام پہلے پڑھا گیا ہو۔ السلام علیکہ یا صاحب الکنار، اے کنار والے سید، تجھ پر مہدی کا سلام۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، جیسے آپ چپ ہیں نا میں بھی چپ تھا۔ میں ایک سید عالم دین کے پاس گیا، میں نے کہا شاہ جی میں چھوٹا سا ذاکر ہوں آپ کی جد کا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کنار سے کیا مراد ہے، میں مراد دس نہیں ہے تو لاہور والے پٹ پہنا ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں یہ بتا زیغم مجتبی، کیا تو کبھی کساب کی دکان پہ کسائی کے پاس گوشت لینے گیا ہے؟ میں کہا شاہ جی کئی مرتبہ۔ فرماتا تجھے پتہ نا ایک لوہے کا بڑا سا کنڈا کسائی کے پھٹے پہ لگا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہاں شاہ جی۔ کہتے ہیں اس لوہے کے کنڈے کے سینٹر میں ایک چھوٹی سی کنڈی ہوتی ہے نا؟ میں نے کہا جی شاہ جی۔ فرمایا اس کنڈی پہ جانور کو لٹکایا جاتا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا اسی کنڈی کو کنار کہتے ہیں۔ امام زمانہ کا مطلب یہ ہے کہ کوفہ میں بڑی عید کے دن ایک طرف بکرے لٹک رہے تھے، ایک طرف مسلم کا لاشا لٹک رہا تھا۔ حوصلہ، مرحبا، اوے بکرے سیدھا لٹ سٹ کے جانا، بکرے سیدھا لٹک رہے تھے۔ بھائی جان میں اگلا جملہ آکھنا ہے تو آڈی بس ہو جانی ہے۔ بکرے سیدھا لٹک رہے تھے، مسلم الٹا لٹک رہا تھا۔ نیچے سے لوگ پتھر مار کے کہتے تھے اسے مارنا ثواب ہے، یہ باغی کا سفیر ہے۔ اگلا تیسرا سلام میں پڑھنا ہے، اگر سلام غلط ہو کل چوک میں متھے میں گولی مار، میرا قتل معاف، ورنہ میرے ویرو تے میریو بہنوں انج ہائے کرنی ہے جویں ہائے دا حق کے۔ اوے تیرا بارواں امام کہتا ہے السلام علی جسد المحروق، فرمایا اس مسلم پر سلام جسے قتل کرنے کے بعد جلا دیا گیا۔ مرحبا 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 یا زہرا حیدر سید، پہلے قتل سن کے جانا، معاف کرنا مجھے معاف کرنا، جملہ مشکل تھا۔ پہلے قتل کیا گیا، پھر سید کے لاشے کو جلایا گیا۔ عزادارو سنو گے، یوں رسیوں سے باندھ کے دھوکہ، ایک بار سال ہے وہ یوں رسیاں باندھ کے دھوکے سے اس سید کو پکڑا گیا۔ اور جیسے ہی ابن زیاد کے میں اب مصائب کا طوفان آنے لگا ہے، یہ تمہید تھی، اب میں نے وین کرنا ہے اور آپ کے جگہ میں پھٹ جانا ہے۔ یوں مولا پہنچے، یوں خون میں لت پت تھے، یوں پہنچے۔ ابن زیاد کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلم ہے۔ کہا مسلم تو نے مجھے امیر کہہ کے سلام کیوں نہیں کیا؟ فرمایا مالی امیر سوى الحسین، فرمایا حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ اے میری بہناں بیٹھیاں نا، نکر سے آواز آئی مسلم تو نے دشمن کے سامنے میرے پتر کو امیر کہا؟ بطور کا وعدہ ہوا قیامت تک لوگ تجھے امیر کہیں گے، حسین غریب رہے گا۔ یہ زہرا کا وعدہ ہوا، کون سا شیعہ جس کی ہائے نہیں نکلی؟ یہ بطول اجڑی زہرا کا، بھائی تو ہائے تو واجب ہے نا، یہ اجڑی بطول کا وعدہ ہوا قیامت تک لوگ تجھے امیر مسلم کہیں گے، میرے پتر کو غریب حسین کہیں گے۔ عزادارو جملہ سنو گے، کہتا ہے اتنے سخت لہجے میں بات کی، کوئی ہے جو اسے عبرت کی موت مارے؟ ایک سپاہی نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا تیرا نام کیا ہے؟ میں پیانا ہم شکل پیغمبر ہونے قیامت آیا نہیں ہے، 2 منٹ سنیا جے۔ تیرا نام کیا ہے؟ کہتا ہے بکران ابن حمران۔ کہتا ہے تو کیوں مارے گا؟ کہتا ہے امیر میں نے مسلم سے 2 بدلے لینے ہیں۔ کہا کون سے؟ کہا ایک تو ابھی لڑتے لڑتے مسلم نے بازار میں میرا شانہ زخمی کیا ہے تے بہنوں کو معافی مانگ کے، دوسرا بدلہ یہ ہے کہ اس کے چچا علی نے نہروان میں میرے باپ کو قتل کیا تھا، اس سے بڑا علی سے بدلہ کیا لوں؟ آج میں اس کی رقیہ کو اجاڑ دوں گا، آج میں علی کی بیٹی کا سہاگ اجاڑ دوں گا۔ بسم اللہ کرا۔ شاہ جی یہ 6 سپاہی لے کر دارالامارہ قصر الامارہ کی 3ری منزل پہ پہنچا۔ میں وہ جگہ کوفہ دے کے آیا ہوں، اللہ آپ کو بھی لے جائے۔ حیدر شاہ جی یوں سیڑھیاں ہیں، اس کی یوں سیڑھیاں، اور بابا جی 3ری منزل پر لے جا کر انہوں نے اوپر پھینکنا تھا۔ 6 سپاہی، ادھر دیکھا جائے 6 سپاہی، حضرت مسلم کے جو بال تھے نا، حضرت مسلم کے بال جو تھے وہ شانوں پہ لگتے تھے، اتنے گاڈ گفٹڈ بال تھے جناب مسلم کے، یہاں شروع ہوتے تھے اور یوں کندھوں پہ لگتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے کوئلے کی کان سے چاند نکل رہا ہو، اتنے خوبصورت تھے۔ 6 بندے اس طرح مارتے ہوئے لے گئے کہ چھت تک جاتے ہوئے مسلم کے بال ختم ہو گئے۔
جیسے ہی بسم اللہ کرنا بھائی ادھر ہائی دی آواز تھوڑی آ رہی ہے میرے ویر. جیسے ہی چھت پہ پہنچے ایک کمینہ پیچھے کہتا ہے میں دھکا دینے لگا ہوں. مسلم کوئی آخری بات کرنی ہے تو کر لے. حضرت مسلم نے اس طرف رخ پھیرا جہاں سفر کرتے ہوئے حسین ابن علی منزل اشراف پہ نماز پڑھ رہے تھے. ادھر منہ کر کے مسلم کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. صغرا کا بابا میرا آخری سلام, سکینہ کا بابا میرا آخری سلام, اکبر کا بابا میرا آخری سلام. شاہ جی اب مجھ سے پوچھیں گے ادھر حالت کیا تھی حیدر شاہ جی؟ حالت یہ تھی حسین مولا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تسمیہ فاطمہ الزہرا اپنی ماں والی سنت ادا کر رہے تھے. ادھر سے جہاں میری بہنیں ہیں نا اس طرف سے مولا عباس روتے ہوئے اس طرح آئے کہ غازی کا امامہ کھل کے عباس کے گلے میں آ گیا. روتا ہوا غازی حسین کے سامنے گرا. شبیر کہتے ہیں عباس کیوں رو رہا ہے؟ حالانکہ حسین خود بھی رو رہے تھے. کہا مولا ایتھے تو کو برداشت نہیں ہونا. کہا مولا میں ساری رات مستورات کا پہرا دیتا رہا. مولا ہر بی بی آرام سے سوئی ہوئی تھی. میری رقیہ کبھی اٹھتی ہے کبھی گرتی ہے. میری رقیہ کے بال کھلے ہوئے ہیں. جب بھی میں قریب سے گزرتا ہوں مجھے کہتی ہے عباس. میری بیٹیاں پوچھتی ہیں اماں کل عید ہے ہمارا بابا نہیں آیا, اماں کل عید ہے اماں ہمارا بابا نہیں آیا. مولا مجھے مسلم بھائی کی ماں جی حوصلہ, مولا مجھے مسلم بھائی کی خبر دکھا. عباس نے پوچھا ممبر کی طرف دیکھیے. عباس نے پوچھا. حسین مولا نے کانپتا ہوا ہاتھ یوں اٹھایا. کہا عباس دیکھ. عباس دیکھ کہتا مولا کوئی قیدی ہے, زخموں سے چور چور ہے, ناک سے خون ہے, آنکھوں سے خون ہے, کانوں سے خون ہے, جگہ جگہ سے سر پھٹا ہوا ہے, کمر جھکی ہوئی ہے. ایک کتا پیچھے کھڑا ہے جو اونچی چھت سے دھکا دینے لگا ہے. امام رو کے کہتا ہے غور سے دیکھ یہی تیری رقیہ کا نصیب ہے, یہی میرا بھائی مسلم امیر ہے. میں نے روایت پڑھ دینی ہے, ہم شکل پیغمبر میں طوفان آ جانا ہے. کہا یہی امیر ہے. رو کے عباس کہتا ہے تجھے تیری ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ مجھے جلدی کوفہ پہنچا. امام فرمایا کیا کرے گا؟ کہا مولا لڑتا نہیں ہوتے کی کرے گا؟ کہا مولا نیچے جاؤں گا, جھولی پھیلاؤں گا, جب بلندی سے لاش گرے گی نا میں لاشا سمیٹ لوں گا. حسین نے وہی ہاتھ یوں کیا. کہتا غازی اب دیکھ. حسین کہتا مولا نیچے بازار میں کوئی بی بی ہے جس کے دونوں ہاتھ پہلو پہ ہیں, ماتھے پہ موت کی پٹی ہے, رو رو کے کہہ رہی ہے آؤ میری رقیہ کا نصیب, آؤ میرے حسین کا سفیر. کہا پہچان یہ میری ماں زہرا ہے. عزادارو میں نے کہا تھا میں ہم شکل پیغمبر میں روایت پڑھنے لگا ہوں, اگر یہاں پہ طوفان نہ آ جائے غم کا میں آپ کا پتر نہیں ہوں. ایک مرتبہ ہائے کہہ کے ممبر کی طرف دیکھیے. ابھی کاشف شاہ جی حیدر شاہ ابھی اگر پڑھتے ہوئے اسی وقت اگر ابھی اگلا سانس نہ آئے اور میں مر جاؤں کیا ہوگا؟ ادھر سے کاشف شاہ اٹھے گا, ادھر سے کاظم شاہ اٹھے گا, ادھر سے حیدر شاہ اٹھے گا. اپنے کسی ملازم سے کہیں گے جلدی جا یہ ہمارا گھر ہے, یہاں سے چارپائی لا, پہلے اس ذاکر کی میت کو اوپر رکھو, بعد میں اس کے گھر والوں کو بتائیں گے کہ تمہارا بیٹا مر گیا. اس کا مطلب ہے جہاں بھی کوئی پردیسی مر جائے لوگ چارپائی لاتے ہیں, قرآن ممبر پہ لا, ادھر مسلم کا لاشا گرا, ہر گھر سے ظالم رسیاں لے کے آ گئے. ایک رسی مسلم کے پاؤں میں, ایک گھوڑے کی گردن میں, جہاں گھوڑا جاتا ہے مسلم کبھی حوصلہ حوصلہ مرحبا مرحبا یا زہرا. شادی آپ کے مجمع میں بندے مر جائیں گے. سیدزادہ جو طوفان میرے سینے میں ہے آج یا میں مر جاؤں گا یا کوئی سننے والا مر جائے گا. عزادارو جملہ سنو گے. عزادارو یہ روایت آخری ہے اور میں پڑھ کے جا رہا ہوں. وہ جگر سنبھال. 9 ذی الحج کو روتے ہوئے بتائیے کون سی تاریخ؟ 9 ذی الحج کو مسلم کوفہ میں قتل ہوا. 12 محرم کو چادر کے بغیر زینب نے بازار کوفہ میں پہلا قدم رکھا. رقیہ نے دیکھا مسلم کا سر دارالعمارہ کے گیٹ پہ لٹک رہا تھا. بی بی رو کہتے ہیں سجاد کیا کوفہ میں میت دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ عزاداروں وہ روایت کون سی ہے جو میں نے کہا کہ قبرستان بن جائے گا؟ آواز نہیں یار, آواز نہیں. ہم شکل پیغمبر میں طوفان کیسے آئے گا؟ ادھر ممبر میں دیکھو. عزادارو حضرت مسلم کی بڑی بیٹی ہے جن کا نام ہے عطا منصر, جن کا نام کاظم شاہ, جن کا نام ہے فاطمہ بنت مسلم. یہ وہ سیدزادی ہے جو بار بار پوچھتی تھی اماں
अकबर भैया को बर्छी लगी, मेरा बाबा नहीं आया। कासिम के टुकड़े हो गए, मेरा बाबा नहीं आया। मामू अब्बास के बाजू कट गए, मेरा बाबा नहीं आया। मामू हुसैन पे ज़रबे चल गई, मेरा बाबा नहीं आया। हमारी चादरें लुट गई, मेरा बाबा नहीं आया। खैमों को आग लग गई, मेरा बाबा नहीं आया। ये बच्ची पूछती रही, रुकैया चुप थी। जैसे ही चौक में जहाँ बाप का सर लटक रहा था वहाँ बच्ची पहुँची। मुस्लिम के खून के कतरे इस बीबी ने सूंघे। बाप के खून की खुशबू सूंघकर ये बच्ची ऊँट से वैसे गिरी जैसे बाजू कटवा के अब्बास गिरा था। मुंह के बल बच्ची बाजार में, शाह जी क़यामत आने लगी जे, शाह जी तुहाडी जात दी कसम है हैदर सैयद, तेरे इमाम वर्गा क़यामत आने लगी। जैसे ये बच्ची गिरी ये उस तरफ चली जहाँ बाबा का सर था। इधर देखा जे, मैं तशबीह दूंगा अलम के साथ क्योंकि अलम बड़ा पाक है। इधर देखा जे, इंज बीबी चलती आई है, इत्थे प्यो दा सिर है, इंज वेख्या सी। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा सज्जाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हैदर शाह अपना बारगाह संभाल, क़यामत आने लगी है। और एक मर्तबा मुझसे पूछो इस बच्ची ने देखा क्या? और जाकिर कहते हैं सर लटक रहा था, और तेरे डर से कहते हैं लटक नहीं रहा था। इन जालिमों के पास आधे आधे फुट के दो सरिये थे। एक सरिया मुस्लिम की दाईं आंख में रख के ऊपर से हथौड़ा मारा, दूसरा बाईं आंख में रख के ऊपर से हथौड़ा मारा। और बीबी ने देखा, कहा हाय वे मेरा प्यासा बाबा, हाय मेरा अल्लाह राज़ी बाबा, हाय वे मेरा परदेसी बाबा, और मेरा अकेला मारे जाने वाला।